مکتوب نمبر 40 مقام اخلاص حاصل کرنے کے بیان میں مقام اخلاص جو کہ شریعت کے 3 اجزاء میں سے ایک جزو ہے، اور اس جزو کے کامل کرنے میں طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں، اور اس کے مثل دوسرے امور کے بیان میں یہ بھی شیخ محمد چتری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی نبیہ و نسلم۔ اے میرے مخدوم، سلوک کی منزلیں اور جذبہ کے مقامات طے کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس سیر اور سلوک سے مقصود مقام اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔ یعنی ساری محنت کے بعد اس نتیجے پر یہ فقیر پہنچا کہ مقصود جو ہے وہ مقام اخلاص، جو آفاقی اور انفسی معبودوں کی فنا پر موقوف۔ آفاقی تعلقات یعنی باہر کے تعلقات، انفسی اندر کی خرابیاں، یہ دونوں جب دور ہو جاتی ہیں پھر مقام اخلاص تک آدمی پہنچتا ہے۔ اور یہ اخلاص شریعت کے اجزاء میں سے ایک جزو ہے، کیونکہ شریعت کے 3 جزو ہیں، نمبر 1 علم، نمبر 2 عمل، اور نمبر 3 اخلاص۔ پہلے نماز کا طریقہ سیکھیں، یہ علم ہو گیا، پھر اپنے وجود کو لگائیں کہ وہ اس طریقے مطابق نماز پڑھے، یہ عمل ہو گیا، پھر نیت کو ڈٹولیں کہ میں نے نماز کس مقصد کے لیے پڑھی، کس کو خوش کرنے کے لیے پڑھی، اس سے میری نیت کیا تھی، یہ اخلاص ہو گیا۔ تو ایک ہی عمل میں تینوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں، پہلے اس کا علم آتا ہے، پھر عمل آتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی اخلاص ہے۔ پس طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے جزو اخلاص کو کامل کرنے میں شریعت کے خادم ہیں۔ تو یہ جو صوفیاء طریقت کا اور حقیقت کا یہ سبق دیتے ہیں اور اس پر محنت کراتے ہیں، تو اس سے مقصود یہ تیسرا جو جز ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اخلاص والا۔ اصلی مقصد تو یہی ہے، مگر ہر شخص کی سمجھ یہاں تک نہیں پہنچتی۔ اکثر اہل دنیا خواب و خیال کے ساتھ مطمئن ہو گئے، ان کو اچھے اچھے خواب آنے شروع ہونے لگ جائیں، کچھ انوارات نظر آنے لگ جائیں، وہ اس کو مقصود بنا بیٹھتے ہیں، اور انہوں نے اخروٹ اور منقع یعنی معمولی چیزوں کو کافی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی اس لیے ہیں کہ یہ مقصود نہیں ہیں، ان کا آگے حساب نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت میں جس کو یہ چیزیں حاصل ہیں ان کو کوئی انعام نہیں دینا، اور جن کو حاصل نہیں ہے ان کو کوئی سزا نہیں دینی کہ تجھے تو کشف نہیں ہوتا تھا، تجھے تو نور نہیں نظر آتے تھے۔ تو اس لیے یہ نہ کوئی انعامات کی مستحق ہیں، نہ ہی کسی محرومی کا سبب ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس لیے یہ اخروٹ کے یہ چھلکے ہیں۔ تو وہ لوگ اس کو کافی سمجھ بیٹھے، وہ شریعت کے کمالات کو کیا جانیں اور طریقت اور حقیقت کی اصلیت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ لوگ شریعت کو پوست خیال کرتے ہیں اور حقیقت کو مغز یعنی گودا جانتے ہیں، یہ الٹ کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اوپر کا چھلکا ہے، اور جو طریقت ہے اور حقیقت ہے وہ اصل مغز ہے۔ تو اصل مغز حاصل ہونا چاہیے، چھلکے کو کیا کریں گے، معاذ اللہ یہ الٹ یہ کفریہ کلمہ ہے۔ شریعت اصل مقصود ہے، اور نہیں جانتے کہ معاملہ کی حقیقت کیا ہے۔ وہ صوفیوں کی حالت شکر میں کہی ہوئی باطل باتوں پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، جو شکریہ کلمات کسی سے نکل گئے وہ اس کو دلیل بنا کر وہ آگے سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی یہ کہا کہ نماز میں کیا رکھا ہے، روزے میں کیا رکھا ہے، حالانکہ وہ اتنے بڑے ولی تھے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، تو وہ بھائی شکر میں نکلے ہیں، معذور ہیں وہ۔ تو شکر میں جو الفاظ نکلیں ان کا حکم یہ ہے کہ نہ ان پر اعتراض کریں نہ ان کی تقلید کریں، وہ معذور ہیں، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اور احوال اور مقامات پر فریفتہ ہیں، تو وہ حالت شکر میں کہی ہوئی باطل باتوں پر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور اپنے احوال اور مقامات پر فریفتہ ہیں، بس اس کو مقصود سمجھتے ہیں۔ تو اصل مقصود یہ ہے کہ اخلاص اور وزن
نیکیوں کا اخلاص کے مقدار پیدا ہونا ہے، اور قیامت میں اعمال کا وزن ہی ہے، گنتی نہیں ہے۔ اسی لیے وزن میں، اخلاص میں انبیاء کے برابر کوئی نہیں ہے، اس لیے وزن میں بھی ان کے برابر کوئی نہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے برابر اخلاص میں کوئی نہیں، تو وزن میں بھی کوئی نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ غیر صحابی کی نیکیاں گنتی میں کسی صحابی سے بڑھ جائیں، ممکن ہے، جب گنتی کریں تو نیکیاں بڑھ جائیں، لیکن وزن میں ان کی ایک نیکی کے بھی پلے میں نہیں جا سکتی، ساری نیکیاں غیر صحابی کی۔ تو اصل مقصود وزن ہے، اور وزن آتا ہے اخلاص، اس لیے اخلاص کے پھر مدارج ہیں، ترقیات ہیں، منزلیں ہیں، وہ جہاں جہاں تک حاصل ہو جائے۔ ہداہم اللہ سبحانہ سواء الطریق، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔